نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کی روشنی میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے چل رہی تھی، اور تیسری آیت کریمہ پر ہم بات کر رہے تھے۔ اس تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر ذکر یہ کیا ہے کہ جو اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بجا لاتے ہیں تو ان کو اللہ کی بارگاہ سے صلہ کیا ملتا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو تو جو ادباً اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں کو منتخب کر کے تقوی کا نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا لہم مغفرۃ، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، معافی ہے، واجر عظیم، اور انہی ادب کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ لہم مغفرۃ کے حوالے سے پچھلی 3 نشستوں میں ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور سورہ زمر، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی روشنی میں اور مختلف احادیث کی روشنی میں ہم نے یہاں تک بات مکمل کی تھی کہ اس دنیا میں اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، اور چاہے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، تو تب تک اس کے گناہوں کی معافی اسے میسر نہیں آ سکتی جب تک وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرے۔ اور اسی طرح اس دنیا میں نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی اسی خوش نصیب کو کامیابی میسر آئے گی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پہچان رکھنے والا ہوگا۔ گویا قبر میں نجات بھی ہوگی تو پہچان مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہوگی۔ آقا کے قدموں کے صدقے سے قبر کا عذاب بھی ٹلتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم ابتدائی حصے میں اس بات پر غور کریں گے کہ صرف دنیا میں اور قبر میں نہیں بلکہ حشر والے دن بھی اگر نجات ہوگی تو وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے سے ہوگی۔ اور یہ احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں اس تصور سے کہ قیامت والے دن شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت اگر ہوگی تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، جس میں مختلف احادیث کے اندر مختلف انداز سے اللہ احادیث کی کتب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ایک معروف بات جو خلاصتاً میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور کانوں کی لو تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا، اور پھر لوگ اپنے اپنے انبیاء کی بارگاہ میں جا کر درخواست کریں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں۔ تو جب ہر بارگاہ سے مایوسی ہوگی، انبیاء بھی جمع ہو جائیں گے، ان کی امتیں بھی جمع ہو جائیں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی عرض کریں گے اور یہی جواب دیں گے۔ تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے سے یہی فرمائیں گے کہ لوگوں، آج میری مجال بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ سکوں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور مل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں۔ جب آقا کی بارگاہ اقدس میں جا کر عرض کریں گے تو میرے آقا جو آگے سے جواب دیں گے کہ وہ جواب من کی تختیوں پر لکھنے والا ہے۔ جب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کر عرض کریں گے تو میرے آقا ان کے سوال پر جو جواب ارشاد فرمائیں گے وہ جواب من کی تختیوں پر لکھنے والا ہے، اور میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، لوگو ہاں اب تم صحیح مقام پر پہنچے ہو، یہ منصب میرا ہے کہ آج تمہیں اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے سرمسجود ہو جائیں گے۔
سجدہ کریں گے، باری تعالیٰ بڑے محبت بھرے انداز سے اپنے محبوب کو سجدے سے اٹھائیں گے اور فرمائیں گے ارفع راسک، محبوب ذرا سر تو اٹھا، کل تسمع لک، محبوب بول تمہیں سنا جائے گا، سل تو عطا، محبوب مانگ عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، محبوب شفاعت کر قبول کی جائے گی۔ یہ 4 جملے باری تعالیٰ فرما کر اپنے محبوب کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ اور حضور شیخ الاسلام آپ تو فرماتے ہیں کہ یہ روکھا روکھا ترجمہ بھی جچتا نہیں ہے، وہ ایک محبوب محب اور محبوب کی بات ہوگی، اور جب آقا سجدے میں گرے ہوں گے اور باری تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، تو لفظی معنی تو یہی ہے کہ محبوب سر تو اٹھا، مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں نہیں، باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائیں گے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، کل تسمع لک، محبوب ذرا لب تو ہلا، تمہیں سننے کو دل چاہتا ہے، سل تو عطا، محبوب مانگ تیری جھولیاں بھر دی جائیں گی، وشفع تشفع، محبوب شفاعت تو کر اگر ہم نہ سارے، محبوب شفاعت تو کر اگر ہم نہ، محبوب شفاعت تو کر اگر ہم نے، محبوب شفاعت تو کر اگر ہم نے سارے نہ چھوڑ دیے تو اس محبت بھرے انداز سے باری تعالیٰ اپنے محبوب کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ میں جسٹ خلاصتاً اس مفہوم کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آقا سجدے سے سر اٹھائیں گے اور عرض کریں گے مولا کچھ گناہ گار ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے اور ایک لمٹ مقرر کر دیں گے، حد مقرر کر دی جائے گی کہ محبوب جا، اور جن کے دلوں کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو نکال اور نکال کر جنت میں بھیجا۔ حتیٰ کہ 3 مرتبہ میرے آقا سجدے میں گریں گے، اور باری تعالیٰ تینوں سجدوں کے بعد جب ہر بار میرے آقا سجدے میں جائیں گے تو باری تعالیٰ کے تکلفات میں بھی کمی نہیں آئے گی، باری تعالیٰ ہر بار اسی محبت بھرے انداز میں اپنے محبوب کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں تو ہر راوی نے روایت کرتے ہوئے ہر سجدے کے بعد انہی 4 جملوں کو بار بار نقل کیا ہے۔ قربان جائیں آقا کی اس شان محبوبیت پر۔ حالانکہ آپ کبھی غور کریں کہ اگر کوئی بچہ ہو وہ پہلی بار ضد کرے کہ میں نے فلاں چیز لینی ہے، تو ممکن ہے والدین پہلی مرتبہ بڑی محبت سے چوم کر گلے سے لگا کر اس کی خواہش کو پورا کر دیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد اگر بچہ پھر وہی ضد کرے تو ہو سکتا ہے اس کی خواہش کو تو پورا کر دیا جائے مگر پہلے والے تکلفات باقی نہیں رہیں گے۔ اگر تیسری بار وہ پھر وہی ضد کرے تو ہو سکتا ہے اس کو ایک ڈانٹ بھی پڑ جائے، اور اگر چوتھی بار پھر وہی تقاضا کرے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کو ایک تھپڑ بھی رسید ہو جائے کہ تم نے تماشا ہی بنا لیا۔ مگر قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت پر کہ آپ کل 4 سجدے کریں گے، ہر سجدے کے بعد تقاضا ایک ہی ہوگا کہ مولا میری گناہ گار امت کو بخش دے، مگر باری تعالیٰ کے تکلفات میں بھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہر راوی نے ہر سجدے کے بعد انہی 4 جملوں کو روایت کیا کہ باری تعالیٰ ہر بار محبت بھرے انداز میں فرمائیں گے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، محبوب ذرا لب تو ہلا، محبوب مانگ تیری جھولیاں بھر دی جائیں گی، محبوب شفاعت کر کے تو دیکھ اگر ہم نے سارے نہ چھوڑ دیے۔ جب 3 سجدے ہو چکے ہوں گے اور باری تعالیٰ یہاں تک اذن دے دیں گے کہ محبوب جا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم 3 اضافتیں آ جائیں گی، اس حد تک بھی ہے، ان کو بھی نکال کر جنت میں ڈالا، اور میرے آقا ان کو جنت میں بھیج کر پھر چوتھی مرتبہ آ کر سجدے میں گر پڑیں گے، تو باری تعالیٰ سجدے سے اٹھا کر پوچھیں گے محبوب اب تو میں نے بڑی کھلی چھٹی دے دی تھی، اب کیا چاہتا ہے؟ اور آقا پھر وہی عرض کریں گے کہ مولا بے شک تو نے بڑی کھلی چھٹی دے دی، مگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو باری تعالیٰ اپنی عظمت کی، کبریائی کی اور جلالت کی قسم کھا کر فرمائے گا محبوب جا، جس کے دل میں، محبوب جا، محبوب جا جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا، تیری خاطر ہم اسے بھی جنت میں بھیج دیں۔ تو گویا ناظرین مکرم اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ حدیث مبارکہ زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ حشر والے دن بھی اگر نجات ہوگی تو وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے سے ہوگی، آقا کی غلامی کے صدقے سے ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ کبھی ان احادیث مبارکہ کو پڑھیں
تو پہلے 3 سجدوں تک آپ مطالعہ کیجئے گا، باری تعالیٰ ہر بار فرمائیں گے محبوب خود جا اور اپنے ہاتھوں سے نکال نکال کر انہیں جنت میں بھیج کر۔ حالانکہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب آقا نے شفاعت کر دی تھی تو باری تعالیٰ ڈائریکٹ ہی حکم دے دیتے کہ بھی میرے محبوب نے تمہاری شفاعت کر دی ہے، اب جس کے دل میں اس حد تک بھی ایمان ہے جہنم سے نکلو اور جنت میں چلے جاؤ، یا کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی بھی جاؤ میرے محبوب نے شفاعت کر دی ہے، سفارش کر دی ہے، فلاں فلاں کو پکڑو جہنم سے نکالو اور جنت میں بھیجو، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب تو خود جا اور اپنے ہاتھوں سے نکال کر انہیں جنت میں بھیج کر۔ آقا کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے ایک ہی راز سمجھ میں آتا ہے جو حضور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج کر در حقیقت یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ محبوب اگر ان کو ڈائریکٹ ہی بخش دیا، میرے حکم پر وہ جنت میں چلے گئے، فرشتوں نے نکال کر جنت میں بھیج دیا، تو ممکن ہے کل جنت میں چلے جائیں، آپس میں مل بیٹھے، ایک دوسرے سے پوچھیں بھی سناؤ جہنم سے کیسے نجات ہوئی، تو کوئی من چلا یہ کہتا پھرے کہ شاید میرے گناہوں کی سزا پوری ہو گئی تھی تو اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، کوئی یہ کہتا پھرے کہ شاید اللہ کو ویسے ہی ترس آ گیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا محبوب بخشا تیری خاطر، اور وہ کوئی اور باتیں کرتے پھرے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، تو خود جا اپنے ہاتھوں سے نکال تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملتی ہے۔ تو گویا ناظرین مکرم میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر والے دن بھی اگر نجات ہوگی، بخشش ملے گی، مغفرت کسی کا مقدر بنے گی، معافی کسی کو ملے گی اور کامیابی کسی کے حصے میں آئے گی، تو فقط اسی خوش نصیب کے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے۔ اگر یہاں تک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہو، اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ جو میں کئی نشستوں سے بار بار زور دے کر لہم مغفرتن کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی بخشش اسی کی ہوگی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سگ ہوگا، جو آپ کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والا ہوگا، جو آپ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ تو سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی اس واسطے کو نہ مانے، ڈائریکٹ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہے، جیسے بعض لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بخشنا تو اللہ نے ہے، تو کسی واسطے اور وسیلے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا اللہ ہی سے کیوں نہ سوال کیا جائے، تو کیا جو اس واسطے اور وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے تو کیا اللہ ان کو عطا نہیں کرے گا، ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ان کو بخشش اور مغفرت میسر نہیں آئے گی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین مکرم، میں سمجھتا ہوں کہ سوال کے بھی پھر 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ ایک شخص عقیدہ تانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے منکر ہے، وہ آپ کے واسطے اور وسیلے کو مانتا ہی نہیں، آپ کی شفاعت کو کسی خاطر میں لانے کے لیے تیار ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ بس بخشنا اللہ نے ہے، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، بس ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو کر ڈائریکٹ اللہ کی طرف جانے کی بات کرے گا تو کیا اللہ اس کو بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ تو آئیے اس کا جواب ہم دائیں بائیں سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ منافقون، 63واں سورہ ہے۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر کچھ منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا تعالوا، کہ بھئی آؤ، اگر تم بھی بخشش چاہتی ہو، معافی چاہتی ہو، توبہ کی قبولیت چاہتی ہو، تو تم بھی میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ جاؤ۔ اگر میرے محبوب نے تمہاری شفاعت کر دی، سفارش کر دی، وہ جیسے سورہ نساء میں فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے پھر معافی چاہیں تو انہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، جاؤ بس سیدھا تیرے قدموں میں حاضر ہو جائے، فاستغفروا اللہ، وہاں آ کر پھر اللہ سے معافی مانگی، واستغفر لهم الرسول، اور اگر میرے رسول نے بھی ان کی بخشش کی سفارش کر دی تو فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیمہ، مجھے اپنی عزت کی قسم وہیں کھڑے کھڑے مجھے تواب بھی پالیں گے، رحیم بھی پالیں گے۔
تو باری تعالیٰ نے یہاں منافقوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا کہ بھئی آؤ، اگر تم بھی بخشش چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں آ جاؤ. کیوں آؤ؟ آگے قرآن کے الفاظ ہیں یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کا رسول تمہاری بخشش کی سفارش کر دے، تمہاری شفاعت کر دے. تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا لووا رؤوسہم، تو وہ منافق اپنا سر پھیر دیتے ہیں. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور محبوب آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. گویا کہ معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی بخشش کے لیے اسی کی بارگاہ میں جائیں جو دن میں خود 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے. تو گویا وہ تیرے واسطے اور وسیلے کا انکار کر دیتے ہیں، تیری بارگاہ میں آنے سے سر پھیر دیتے ہیں. تو مولا پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ تو ناظرین مکرم، اب اگلی ہی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فیصلہ سنا دیا. فرمایا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے سے انکار کر دیں ان کے لیے فرمایا سواء علیہم، ایسے بدبختوں کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم، کہ پیارے تو ان کی بخشش کی سفارش کرے، ام لم تستغفر لہم، یا ان کی بخشش کی سفارش نہ کرے. فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز ہرگز نہیں بخشے. ان کی بخشش کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کی بخشش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ان کی بخشش کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. محبوب جو تیری بارگاہ میں جانے سے انکار کر دیں ان کے لیے فرمایا محبوب تو ان کی سفارش کرے یا نہ کرے، اللہ انہیں ہرگز ہرگز نہیں چھوڑے گا. اور یہاں تو اتنی بات کی ہے نا، سورہ توبہ میں تو اس سے بھی اگلے سٹیپ پر جا کر باری تعالیٰ نے بات کی، انہی منافقین کا ذکر ہے. وہاں فرمایا استغفر لہم، محبوب تو ان کی بخشش کی سفارش کر، او لا تستغفر لہم، یا ان کی بخشش کی سفارش نہ کر. اور آگے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اور محبوب اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کی بخشش کی سفارش کرے تو ایک تاکید آگے اور بڑھا دی، فرمایا فلن یغفر اللہ لہم، تو پس اللہ انہیں ہرگز 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 نہیں بخشے گا، ان کی بخشش کی گنجائش ہی کوئی نہیں. اب یہ جو دو مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک سورہ منافقون اور دوسرا سورہ توبہ، بعض لوگ پھر سطحی انداز میں مطالعہ کرتے ہوئے ان مقامات سے بھی تنقیص رسالت کا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے تم زور دیتے ہو کہ بخشش ملے گی تو آقا کی شفاعت کے صدقے سے ملے گی، آقا جس کی شفاعت کر دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اور یہاں تو باری تعالیٰ واضح دو ٹوک لفظوں میں اعلان فرما رہے ہیں کہ محبوب تو ان کی سفارش کر یا نہ کر، حتیٰ کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے، ان کی بخشش کی سفارش کرے، تو فرمایا محبوب تمہارے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں. تو وہ کہتے کہاں گیا تمہارا بخشش کا تصور، کہاں گیا تمہارا واسطے اور وسیلے کا تصور، کہاں گیا تمہارا شفاعت کا تصور. یہاں تمہاری تعالیٰ نیگیٹ کر رہے ہیں کہ محبوب تیرے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں. تو ناظرین مکرم، بات بڑی غور طلب ہے اور سمجھنے والی ہے کہ در حقیقت ان مقامات پر تنقیص رسالت نہیں بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے. اور باری تعالیٰ سمجھا یہ رہے ہیں کہ محبوب ان منافقوں سے کہا یہ تھا، محبوب ان منافقوں سے کہا یہ تھا کہ بھئی اگر تم بھی بخشش چاہتی ہو، تم بھی معافی چاہتی ہو، مغفرت چاہتی ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو محبوب انہوں نے انکار میرا نہیں کیا بلکہ انکار تیرا کیا ہے، انکار تیرے واسطے اور وسیلے کا کیا ہے، انکار تیری شفاعت کا کیا ہے. اور تمہیں تو ہم نے بنا کر ہی سراپا رحمت بھیجا ہے. تیری شان تو یہ ہے کہ تو طائف کی وادیوں میں چلا جائے، ظالم پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیں، تو پھر بھی ان کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے. مگر محبوب میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ بدبخت منکر تیرا ہو اور پھر بھی جنت میں چلا جائے. فرمایا یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، لہٰذا ایسا بدبخت جو تیری بارگاہ میں جانے سے انکار کر دے، تیری شفاعت کا منکر ہو، تیرے واسطے اور وسیلے کا انکار کرنے والا ہو، ایسے بدبخت کی 70 مرتبہ تو کیا تو کروڑ مرتبہ بھی شفاعت کرے تو محبوب تیری خاطر، ایسے بدبختوں کی 70 مرتبہ تو کیا محبوب اگر تو کروڑ مرتبہ بھی شفاعت کرے تو تیرے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب منکر جو تیرے، گستاخ جو تیرے،
انکار تیرے واسطے اور وسیلے کا جو کر رہے ہیں۔ تو گویا ناظرین مکرم ان مقامات میں تنقیص رسالت نہیں بلکہ کملی والے آقا کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے کہ بخشش اور مغفرت اور آقا کی شفاعت بھی اسی خوش نصیب کو فائدہ دیتی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والا ہوگا۔ اگر وہ آقا کے وسیلے کا منکر ہوگا، آقا کی شفاعت کا منکر ہوگا، تو سب سے بڑی شفاعت جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اگر وہ آقا کے واسطے اور وسیلے کا منکر ہے تو اس بدبخت کو خود کمری والے آقا کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے سکتی، اور وہ فائدہ اس لیے نہیں دے گی چونکہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منکر ہوگا۔ اسی طرح ناظرین مکرم اب ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے کا منکر تو نہیں ہے، اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، مگر دعا کرتے ہوئے ڈائریکٹ سیدھا ہی اللہ سے عرض کر دیتا ہے کہ مولا تو مجھے گناہوں کی معافی عطا کر، تیری بارگاہ سے بخشش کا سوال کرتا۔ تو جو آقا کے واسطے اور وسیلے کو چھوڑ کر عقیدہ درست رکھتے ہوئے، آقا کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے سوال ڈائریکٹ اللہ سے کر دے، تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آئیے اس کو بھی ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم بات بڑی سادہ سی ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، جس کو چاہے وہ اس کو بخشش کا پروانہ عطا کر دے، مگر یاد رکھیں کہ صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی آقا کے واسطے اور وسیلے کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کی طرف جائے گا تو ممکن ہے اللہ اسے بخشش کا پروانہ تو عطا کر دے، مگر اس کو بخشش کے ملنے میں اور جو آقا کے واسطے اور وسیلے سے طلب کرے گا اس کو بخشش کا پروانہ ملنے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ سورہ نصر 30ویں پارے کا ایک بڑا معروف سورہ ہے جس میں باری تعالیٰ نے اینڈ پر جا کر، اب یہ ساری ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے، ان کی بات ہے۔ ان کے لیے فرمایا فسبح بحمد ربک، کہ بندے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر۔ اب اللہ کی حمد کی بات ہے، اللہ کی تسبیح کی بات ہے، واستغفرہ، اور پھر اس کے بعد اپنی بخشش طلب کر، مغفرت طلب کر، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر۔ جب بندہ اللہ کی حمد اور تسبیح کر کے اس بارگاہ سے ڈائریکٹ اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کرتا ہے تو باری تعالیٰ نے آگے صرف اتنا جواب دیا، فرمایا انہو کان توابا، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ بس اتنی بات کہہ کے مضمون کو ختم کر دیا۔ فرمایا بندے اگر تو میری حمد، میری تسبیح کر کے میری بارگاہ سے بخشش کا طلبگار بنے گا تو جواب سن لے، اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ اب اللہ تو بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر جس نے بخشش طلب کی اس کی بخشش، اس کو بخشش کے ملنے کی کوئی گارنٹی عطا نہیں کی یہاں، کہ معلوم نہیں تیری توبہ بھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بس اتنا بتایا اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مگر ایک وہ خوش نصیب کہ جو گناہ کر بیٹھا، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا، مگر دوسری طرف وہ خوش نصیب کہ جو گناہ کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، مگر وہ جب اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کملی والے آقا کے واسطے اور وسیلے سے جب کرتا ہے تو اس کو جب جواب باری تعالیٰ نے دیا تو وہ جواب اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے، جس کا ذکر میں پہلی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ سورہ نساء آیت نمبر 64 باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے، گناہوں کے مرتکب ہو جائے تو معافی چاہیں تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، جاؤ کا محبوب سیدھا تیری بارگاہ میں تیرے قدموں میں حاضر ہو جا، وہاں آ کر کیا کریں فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ۔ اب درمیان میں واسطہ آقا کا آ گیا، وسیلہ کملی والے آقا کا آ گیا، فرمایا وہاں آ کر مجھ سے معافی طلب کریں۔ اور پھر تیسری بات کی واستغفر لہم الرسول، اور پھر اگر میرے رسول نے بھی ان کی شفاعت کر دی، ان کے لیے بخشش کی سفارش کر دی،
تو اب یہاں جب آقا کا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں آ گیا تو اب جواب ڈیفرنٹ ہے کہ باری تعالیٰ نے یہاں جب آگے جواب دیا تو قسم کھا کر اعلان کیا، فرمایا لوجد اللہ، مجھے اپنی عزت کی قسم، محبوب جب تیرے واسطے اور وسیلے سے میری بارگاہ کی طرف رجوع کریں گے اور تو بھی ان کی بخشش کی سفارش کر دے گا تو فرمایا لوجد اللہ، مجھے اپنی عزت کی قسم، ابھی وہ اپنے قدموں سے ہٹنے نہیں پائیں گے، وہیں کھڑے ہوں گے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، کہ اللہ کو اس حال میں پالیں گے کہ اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر رہا ہوگا اور رحمتوں کے بادل بھی نچھاور کر رہا ہوگا۔ وہاں فقط اتنی بات کی تھی انہو کان توابا، اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر جب کملی والے آقا کا واسطہ اور وسیلہ آ گیا، آقا کی شفاعت درمیان میں ہو گئی، تو باری تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر اعلان کر دیا کہ محبوب بس تیرے لب ہلنے کی دیر ہوگی، ابھی وہ قدموں سے ہٹنے نہیں پائیں گے، ان کو بخشش کا پروانہ بھی عطا کر دیا جائے گا اور ان پر رحمتوں کے بادل بھی نچھاور کر دیے جائیں گے۔ تو گویا جب درمیان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ آ جائے تو پھر اللہ کی رحمت کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے، توبہ کی قبولیت کا، توبہ کا قبول ہونا یہ یقینی ہو جاتا ہے، بخشش اور مغفرت کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے، پھر کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو ہماری یہ ساری گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ یہی بنتا ہے کہ بخشش ملتی ہے تو کملی والے آقا کے قدموں کے صدقے سے ملتی ہے، کسی کو معافی میسر آتی ہے تو کملی والے آقا کے واسطے اور وسیلے سے آتی ہے، اللہ کی رحمت کسی کو میسر آتی ہے تو کملی والے آقا کے واسطے اور وسیلے اور آپ کی غلامی کے صدقے سے میسر آتی ہے۔ اور یہی بات باری تعالیٰ نے سورہ حجرات کی اس تیسری آیت کریمہ کی ان کلمات میں بیان کی، فرمایا لہم مغفرتن، میں نے بخشش، مغفرت اور معافی یہ تو بنائی ہی اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرنے والوں نے، فرمایا ان کو بھی نہیں بخشنا تو پھر کس کو بخشنا ہے۔ تو گویا ناظرین مکرم اس آیت کریمہ میں سورہ حجرات کی تیسری آیت میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرنے والوں کے لیے جس دوسرے صلے کا اعلان کیا ہے وہ یہ کہ جیسے ہی کوئی اس کے محبوب کی بارگاہ کا ادب بجا لاتا ہے تو باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس خوش نصیب کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہوں، اس کو معافی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے، اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان تصورات کو سمجھ کر ان پر ایمان لاتے ہوئے کملی والے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔